आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ। आज जी, क्या नंबर है सर? आयत नंबर 26 है, सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 26। इस आयत में भी वो पहली जो बातें की गई हैं उसी के कंटिन्यूएशन में बात कही जा रही है। इसमें मुशरिकों का जिक्र था ना, शिर्क के बारे में बात हो रही थी, तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये कहा गया है आयत नंबर 26 में। सचवाला जी, वह ये जी, अजीजुल हक साहब ने अब इनको मुशरिक लिखना शुरू कर दिया। वो मायदा तक वो मिश्रणवादी लिखते रहे इनको। अच्छा अच्छा, अब जो है इन्होंने अपना पैंतरा बदल लिया। अच्छा, मुशरिक हाँ, कह रहे मुशरिक हैं। लिख दिया हिंदी में। जी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो आयत नंबर 26 में लिख रहे हैं, वहुम यनहौना अन्हु वयनअउना अन्हु व इन युहलिकून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो इस अम्र हक को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और ख़ुद भी इससे दूर भागते हैं। सर, यहाँ अम्र हक जो है ना, सच्ची बात का जो है एक्चुअल टेक्स्ट में कोई जो है इस तरह का लफ्ज़ नहीं है। इन्होंने दो तीन लफ्ज़ अपनी तरफ से डायरेक्टली कुरान के तर्जुमे में जो है शामिल कर दिए। अब असल में कुरान का टेक्स्ट ये कह रहा है कि जो है वो खुद भी रुकते हैं और जो है दूसरों को भी जो है इससे दूर भगाते हैं। हालांकि दरअसल वो खुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर उन्हें इस बात का कोई शऊर नहीं है। अब असल में बात ये कही गई, जो मुशरिकीन हैं वो पैगंबर की बात को सुनने से अपने आप को भी रोक रहे हैं और दूसरों को भी रोकते हैं, दूसरों को भी दूर भगाते हैं। तो ये उनकी ये हरकत वो खुद अपने आप को जो है तबाही में डाल रही है और उनको इस बात का कोई एहसास भी नहीं है, कोई शऊर भी नहीं है। ये कहा गया इसमें। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? वे उसे सुनने से दूसरों को रोकते हैं तथा स्वयं भी दूर रहते हैं और वे अपना ही विनाश कर रहे हैं, परंतु समझते नहीं हैं। फुटनोट दे रहे हैं जी, कि अर्थात कुरान सुनने से रोकते हैं। अच्छा। अच्छा, सवाल ये है कि जिन लोगों ने कुरान को सुना, क्या उन पर कोई उसका इफेक्ट हुआ? कुरान के अंदर ऐसी कोई कमाल की बात, कोई ख़ास बात थी जो वहाँ के लोगों को इस पर असर करती थी? कुछ भी नहीं। भाई, वो लोग ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं सुनते थे, वो सुनते ज़रूर थे। यानी उन लोगों ने कई बार सुना भी, लेकिन उनको लगा यार इसमें सिर्फ पुराने किस्से कहानियां हैं। भाई, उन्होंने सुना था तभी तो इस तरह का कमेंट किया था ना। उन्होंने सुनने के बाद ही किया था ना। सुनने से पहले तो वो नहीं कहते कि जो है ये तो इंसान का कलाम है, ये तो जो है पुराने वक्त में लोगों की पुरानी कहानियां हैं, ये तो जो है किसी जो है काहिन का कौल है, ये तो एक बशर का कौल है, ये तो शायर का कौल है। वो ये इस तरह की बातें क्यों कहते थे? ये सुने बगैर ही कहते थे? नहीं, सुनते जरूर थे, लेकिन उनको सुनने के बाद उसमें उनके लिए कोई कोई कशिश नहीं थी, कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई कमाल जो है वो इस कलाम के अंदर नहीं पाते थे। अच्छा, आयत नंबर 27 में कहा गया, वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारी फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन। काश तुम उस वक्त उनकी हालत देख सकते जब वो दोजक के किनारे खड़े किए जाएंगे। उस वक्त वो कहेंगे कि काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को न झुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं। देखिए क्या कितनी प्यारी प्यारी मोमिया मिट्ठू वाली बात हो रही है ना। यानी देखें, ये एक सिचुएशन क्रिएट की गई है जिसमें बताया गया है, देखें, वो लोग कुरान को सुनते जरूर थे, कुरान का नबी जो कुछ कह रहा है उसकी जबान से वो सुनते जरूर रहे हैं, लेकिन
ان کے اندر کوئی اٹریکشن جو ہے، ان کو لگا کہ یہ قرآن جو ہے کوئی ہمارے لیے پرکشش بات نہیں کہہ رہا، اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کوئی کام کی بات. جی لیکن اگر وہ ایسا کہیں گے تو یہ معقول بات ہے نا. ہم کو ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں تھی کہ بھئی آپ ہے اس طریقے کا حساب کتاب ہوں گا. اب ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہاں حساب کتاب چل رہا ہے، تو یار پلیز ایک چانس دے دو ہم کو. اب ہم یقین آ گیا. معقول نہیں، اب بات ہے اصل وہ. میں یعنی بات قرآن گھما پھرا کے یہی کہتا ہے نا، نہیں میں تم سے امتحان لے رہا ہوں، تم کو ابھی اسی دنیا میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی لاجک کے اور بغیر کسی اس بات کے تم کو جو ہے اس بات کو قبول کر لینا ہے. میں غیب میں ہوں، میری باتیں بھی غیب ہیں، میرا نبی جیسا بھی ہے، اگڑم بگڑم جو بھی ہے وہ اس کو تم کو قبول کرنا ہے. میرا نبی اگر تم کو کنونس نہیں بھی کر رہا تب بھی تم کو قبول کرنا ہے. میرے نبی کی باتیں، میرے رسول کی باتیں اگر تمہیں جو ہے کوئی اٹریکٹ نہیں بھی کر رہی ہے تب بھی تم کو قبول کرنا ہے. کیوں؟ اگر تم قبول نہیں کرو گے تو ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ دوزخ کے کنارے جو ہے کھڑے کیے جائیں گے. یعنی مان لو دوزخ ہے اور اس کے دہانے پر، اس کے کنارے پر تم کو کھڑا کیا جائے گا، تم اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھو گے دہکتی ہوئی، تو اس وقت تم لوگ کہیں گے کاش کہ ایسا ہو کہ ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، اور پھر جو ہے یہ ہماری یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں قرآن کی شکل میں، ہم اس کو جو ہے نہیں جھٹلائیں گے، ہم جو ہے ایمان لے کے آئیں گے. یہ کیسی بچکانہ بات ہے یار، کیسی بچکانہ بات ہے. یعنی دنیا کے کسی بھی معاملے میں کیا ایسا آج تک کبھی ہوا ہے کہ ایک آدمی دلیل اور ثبوت کے بنا پر کسی کو قائل کرے اور جو ہے اور دلیل نہیں دے تو کوئی لوگ قائل ہو جائیں گے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ جبکہ اتنا بڑا دعویٰ ہے اس کا، یہ دعویٰ کوئی چھوٹا نہیں ہے. وہ یعنی کوئی شخص ایسا دعویٰ نہیں کر رہا کہ دیکھو بھائی تم مجھے جو ہے 10 روپے دے دو. اگر تم مجھے 10 روپے نہیں دو گے، یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے امباڑے کی بھاجی ہے 10 روپے میں، اس کو خرید لو، اور یہ امباڑے کی بھاجی 10 روپے میں خریدنے سے پہلے اس کو اٹھا کر چیک نہیں کرنا، دیکھنا نہیں کہ اس میں کچھ پتے سڑے ہوئے ہیں یا کیسے گلے ہوئے ہیں، نہیں دیکھنا، چپ چاپ مجھے 10 روپے دینا اور جو ہے امباڑی کی بھاجی کا ایک کٹا لے کے چلے جانا. تو پھر بھی ایک آدمی، چلو بھائی ٹھیک ہے 10 روپے کی بات ہے نا یار، اگر یہ کٹا صحیح نکلا تو نصیب، نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی آدمی ایسا کام کر لے گا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر شخص ایک معمولی 10 روپے کا امباڑے کا کٹا خریدنے سے پہلے وہ اس کٹے کو اٹھا کر ایسا ہاتھ ہلا کر دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے کہ کہیں اس کٹے کے اندر کوئی سڑے ہوئے پتے تو نہیں ہیں، کہیں کوئی جو ہے معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے، اندر کوئی کیڑے تو نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے نا. حالانکہ کوئی بہت بڑا سودا نہیں کر رہا، صرف 10 روپے کی بھاجی خرید رہا ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص 10 روپے کا سودا کرنے سے پہلے بھی وہ 10 بار چیک کرتا ہے. اب رہی یہ بات کہ ایک ایسے شخص کو نبی کہنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کی ہر بات کو قبول کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو اس پر قربان کرنا ہے، اپنے بال بچوں کو اس پر قربان کرنا ہے، اپنے ہر شخص کو اس کے لیے جو ہے نچھاور کر دینا ہے. اور پھر ثبوت نہیں بھائی، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. ارے کوئی منطقی بات نہیں، کوئی منطقی بات نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، بس تم کو ماننا ہے. تم کو غیب پر ایمان لے آنا ہے کہ میں سچا ہوں، میں جو ہے جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ سچی ہے، اور یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ ایسا ہے، یہ قرآن اس کی طرف سے آیا، یہ سب کچھ مان لینا ہے. یار آپ ذرا سوچئے کہ یعنی کل ملا کر اسلام کے اس طرح کے دعووں میں کسی بھی اینگل سے کہیں کوئی آپ کو لاجک نظر آتی ہے؟ کوئی نظر آتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. جی تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ ہے نبی، یدی آپ انہیں اس سمے دیکھیں گے جب وہ نرک کے سمیپ کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کامنا کر رہے ہوں گے کہ ایسا ہوتا کہ ہم سنسار کی اور پھیر دیے جاتے اور اپنے پالنہار کی آیتوں کو نہیں جھٹلاتے اور ہم ایمان والوں میں ہو جاتے. یہ نرک کا کنارہ بھی ہے سچ والا جی.
اب دیکھیں وہ اصل بات کو بتانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان کے اندر ایک دہشت پیدا کرنے کے لیے، یعنی یہ بالکل دیکھیں یہ سارا تصور انسانی تصور ہے. دوزخ اور جو ہے جنت اور دوزخ کا تصور خالص انسانی سوچ ہے، انسانی سوچ ہے. وہ بھی ایک ایسی سوچ جو ایک انسان یعنی اس سوچ سے اونچا کبھی ہو نہیں پایا. بدویانہ سوچ ہے، ایک قبائلی سوچ ہے، ایک ایسی سوچ جو ایک انسان زندگی بھر ایسے لوگوں کے بیچ میں رہا ہے، جو کنویں کے اندر رہا ہے، اس کے باہر کنویں کے باہر کبھی اس نے کبھی آنکھ بھی نہیں ڈالی، کبھی اس کی نظر گئی نہیں، ایسی سوچ. تو ظاہر بات ہے وہ جب ایسی سوچ کو رکھتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرے گا تو وہ یہ بتائے گا کہ جو ہے دوزخ کا ایک کنارہ بھی ہے. اور یہ دوزخ کے کنارے کی بات قرآن میں کئی جگہوں پر آئی ہے. یعنی تم لوگ دوزخ کے دہانے اس کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، یہ اللہ نے تم پر فضل کیا، تم پر رحم کیا کہ تمہارے بیچ میں ایک نبی کو بھیجا، اور تم اس کو ماننے کی وجہ سے جو ہے تم کیا ہو گئے، تم فلاح پا گئے، تم کامیابی پا گئے. یہ باتیں قرآن کئی جگہوں پر کہتا ہے. یہاں پر بھی وہی انداز اپناتا ہو، یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے تم دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. یعنی وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ دیکھیں یہ جو کامنا جو ہے نا، کامنا انسان کرتا ہے. صحیح ہے، خدا کی کامنا تو ہی نہیں سکتی. ہاں بھئی کوئی خالق کائنات بھی کامنا کرتا ہے. اب یہاں انسان یہ کامنا کرتے ہوئے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے تم لوگ ایسی کامنا کرو گے. ارے بھائی یہ ساری باتیں کہنے کے بدلے میں تم دنیا میں کوئی ثبوت پیش کر دو نا، تمہارے سچا ہونے کا کوئی ایک جو ہے کوئی ثبوت، کوئی ایک دلیل پیش کر دو کہ تم واقعی جو ہے کسی خالق کی طرف سے آئے ہو. کوئی ایک ثبوت پیش کرو. نہیں، قرآن اس طرح کے ثبوت سے خالی پڑا ہے. قرآن صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پچھلے نبیوں کو بہت ساری نشانیاں، بہت سارے معجزات دیے. اب ہم نے معجزات کا سلسلہ بند کر دیا، اب ہم کوئی معجزہ نہیں دیں گے. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون. ہم نے معجزات کے سلسلے کو اس لیے بند کر دیا کیونکہ پچھلی قوموں نے ان کو معجزات دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں ایمان لائے. یہ کیسی بات ہے بھائی؟ ایمان تو لائے بھائی. پچھلی قومیں آج بھی تم سے زیادہ جو ہے مطلب تعداد میں ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ایمان نہیں لائے نا. یعنی دیکھیں، اچھا وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ٹھیک ہے، ان کا جو ہے نہیں لائے تو ان کا وبال ان کے اوپر ہے نا بھی. اب آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہو تو ہم کو بھی جو ہے کوئی معجزہ دکھاؤ. اگر ہم معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم ایمان نہیں لائیں تو پھر اس کا وبال ہمارے کندھوں پر. یعنی اس کے بعد تم ہمیں جو مرضی سزا دو، ہم تمہاری سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی وجہ سے قرآن کے جو مخاطبین اول ہیں انہوں نے جو ہے اسی بے چینی کی کیفیت میں کہا تھا نا. وہ کتنے خطرناک الفاظ ہیں. دیکھیے قرآن کے جو ہے جو مخاطبین اول ہیں ان کے الفاظ خود قرآن کے اندر آئے ہیں. وہ الفاظ کیا ہیں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر واقعی یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا پھر رہا ہے اور یہ باتیں جو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تیری طرف سے ہے، تو اگر واقعی یہ شخص بھی سچا ہے اور یہ کلام تیری ہی طرف سے ہے تو ہمیں ایک ثبوت کے طور پر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. وہ اپنے اوپر ہی جو ہے رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، تو یہ نہیں وہ نہیں، تو جو ہے ہمارے اوپر تو جو ہے کچھ جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی یا اللہ، کیونکہ ہم اس شخص سے اور اس شخص کی جو ہے یہ فضولیات سے ہم عاجز آ چکے ہیں. ارے یار اس کی یہ باتیں اور یہ شخص ہمارے کسی بھی لحاظ سے پلے نہیں پڑ رہا.
یہ اس شخص نے ہمیں آج تک کوئی معجزہ، کوئی نشانی، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی جو ہے منطقی بات نہیں کی ہمارے سامنے. تو اب کم سے کم تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر تیرے ہونے کا اور یہ کلام کا تیری طرف سے ہونے کا اور یہ شخص کے تیری طرف سے بھیجے جانے کا جو ہے ثبوت فراہم کر دیا ہمیں. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات جو ہے ان لوگوں نے کہی ہے. جی عبدالحمید صاحب جو ہے یہاں شاید نیٹ ورک کا کوئی پرابلم ہے ان کے ساتھ. اچھا بھائیو ذرا بتانا کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ اگر آ رہی تو بتائیے ہاں یا نہ، کیونکہ عبدالحمید صاحب شاید ان کے ساتھ نیٹ ورک کا کوئی پرابلم ہے. جی بھائیو بتائیے میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ ہلو ہلو. جی عثمان بھائی آپ نے کہا میری آواز آ رہی ہے. جی ہمارے عبدالحمید صاحب پتہ نہیں وہ غائب ہو گئے، وہ نیٹ ورک جو ہے کوئی پریشان کر رہا، کیا ہے معلوم نہیں. تو میں یہی کہہ رہا تھا، تو یہاں پر آیت نمبر 27 میں جو کچھ کہا گیا کہ یعنی لوگ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ دوزخ کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ کاش، یعنی وہ کامنا کریں گے، وہ اس طرح کی جو ہے کامنا کریں گے کہ جو ہے ارے یار ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور ہم دنیا میں جائیں گے اور یہ ان آیتوں کو جو کہ ہمارے رب کی آیتیں ہیں ان کو ہم قبول کریں گے، ان کو ہم نہیں جھٹلائیں گے اور پھر ہم ٹھیک ٹھاک طریقے سے ایمان لے کے آئیں گے. یعنی یہ ساری باتیں اتنے بھونڈے انداز میں کی جا رہی ہیں کہ چونکہ اب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس لیے تم جو ہے وہ جو ایک فرضی بات، یہ تم نے ایک بات کو فرض کر لیا ہے، وہ بات پیش کر کے اس طرح کی جو ہے ہم پر ایک طرح کا دھونس جمانا چاہتے ہو، ایک طرح کا دھونس جمانا چاہتے ہو. یہ بات اس میں آئی ہے. اچھا دیکھیں عبدالحمید صاحب آنے تک وہ ہندی کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کو ہم تھوڑا روک کے رکھیں گے. میں اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے کی آیت پڑھوں گا. اس میں یہ لکھا ہے بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. جی عبدالحمید صاحب آ گئے ہیں. آپ کے نیٹ ورک کا کوئی پرابلم ہو گئی تھی؟ نیٹ ورک ڈراپ ہو گیا تھا سر. نیٹ ورک چلا گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ آیت نمبر 27 کا آپ نے ترجمہ پڑھ لیا. تو اب ہم 28 ہے سر. ہاں 28 میں یہ کہا گیا ہے. اب دیکھیں کہ مودودی صاحب بہت لمبی اس میں بریکٹ لگا رہے ہیں. آیت تو بہت چھوٹی ہے لیکن انہوں نے جو ہے بریکٹ لگا کر جو ہے آیت کو لمبا کر دیا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی. ارے بھائی اس حقیقت پر پردہ کس نے ڈالا ہے؟ تم جس بات کو حقیقت سمجھ رہے ہو اس پر پردہ خود تم نے ڈالا ہے نا، غیب کے نام سے. ہاں ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف یعنی پچھلی گزری ہوئی زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. وہ تو ہے ہی جھوٹے، اس لیے اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے. یعنی مطلب ساری باتیں نہیں ون سائیڈڈ ہیں. ایسا نہیں کریں گے سچ والا جی. وہ اب دیکھیے یہ جو لوگ کنفرمیشن نہیں ہوئی انہوں نے ایسا کرے. اب کنفرم ہو گئے، آپ مل گئے، آپ کا عذاب دیکھ لیا ہم نے، اب نہیں کریں گے ہم. ہاں نہیں مگر یہاں پر دیکھیں قرآن کی جو ہے جو ہٹ دھرمیاں دیکھیں آپ، قرآن کی جو ہے جو بدماشیاں دیکھیں، قرآن کے بولنے والے کی آپ یعنی مطلب اس طرح الزام تراشیاں دیکھیں. یعنی پہلے تو وہ اس دنیا میں کوئی ثبوت دے نہیں پا رہا، کوئی دلیل نہیں دے نہیں پا رہا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر ایک فرضی بات کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو ہے تم لوگ جب دوزخ کے دہانے پر، دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہو جاؤ گے تو دوزخ کو جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو تم اس وقت جو ہے یہ کامنا کرو گے کہ کاش کہ ہمیں جو ہے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم جو ہے ان آیتوں پر بھی ایمان لائیں گے اور جو ہے اس رسول پر بھی ایمان لے کے آئیں گے. اچھا یہ کہیں گے نا بھائی.
तो जाहिर बात है आंखों से देखने के बाद तो हर कोई कबूल करेगा, अरे भाई ये बात तो, हम दोजख की बात तो बहुत दूर की है, ये यहाँ ये लोग तो ये डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा डिमांड है कि भाई आप यानी हमें सिर्फ इतना सबूत दे दो जो हमारे लिए मुतमईन करने वाला हो। आप जो बार बार कह रहे हो कि तुम्हारे पास एक फरिश्ता आता है, कम से कम उस फरिश्ते को हमें दिखा दो, उस फरिश्ते से हमें मुलाकात करवा दो, हम उससे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और हम अपने तौर पर जो है ये इसको जो है हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई ये शख्स वाकई फरिश्ता है या नहीं है। लेकिन देखें कुरान यानी सबूत के मामले में 1% भी जो है कोई सबूत नहीं दे सका किसी को नहीं। सबूत फराहम करने के मामले में कुरान 100% जीरो है, जीरो। कोई एविडेंस देने के मामले में कुरान 100% जीरो है। कोई लॉजिकली बात करने के मामले में कुरान 100% जीरो है, टोटली जीरो है, टोटली। यानी कुरान की सारी बातें वन साइडेड हैं, कुरान के सारे इल्जामात अपने फर्जी हैं। यानी है कि मानो, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, ये होगा वो होगा, अमका ढमका सारी चीजें। अरे यार तुम मनवाना चाहते हो हमसे और फिर हमसे तुम ये मुतालिबे कर रहे हो, हमारा एक छोटा सा मुतालिबा तो कबूल कर लो ना। नहीं, कबूल नहीं करेंगे। देखें कैसी धांधली है, कैसी हठधर्मी है कुरान की। उसके बावजूद ये मौदूदी साहब जो है इस तरह की बातें करते हैं कि उनका कहना है कि दर हकीकत ये बात वो महज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था। अरे ये हकीकत पर पर्दा उन्होंने डाला नहीं, वो कौन होते पर्दा, उनको क्या इख्तियार है भाई कि इस हकीकत पर पर्दा डालने का। अरे इस हकीकत पर पर्दा तो अल्लाह मियां ने डाला है ना, और पर्दा डालने के बाद इस बात को वो गैब की बात कहते हैं और फिर ये वो मुतालबा करते हैं कि हम गैब पर ईमान ले आए। देखें कुरान आपने खोला, कुरान खोलते ही जब आपको इस हवाले से जो पहली बात आपके सामने आएगी वो यही बात है कि आप जो है यानी आपको ईमान लाना है गैब पर, और कुरान सबसे पहले गैब पर ईमान लाने वाली बात को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दे रहा है। आज आपको आपकी जो है नेटवर्क बहुत सता रहा लगता। क्यों सर? वो नेटवर्क आ रहा जा रहा जी, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, मैं यही कह रहा था कि यहाँ पर मौदूदी साहब जो कुछ कह रहे हैं ना वो बिल्कुल जो है बेबुनियाद है, फजूल है। और फिर मौदूदी साहब यहाँ फुटनोट भी लगाते हैं, वो कह रहे हैं कि यानी उनका ये कौल दर हकीकत अक्ल व फिक्र के किसी सही फैसले और किसी हकीकी तब्दीली राय का नतीजा न होगा, बल्कि महज मुशाहिदा हक का नतीजा होगा, जिसके बाद जाहिर है कि कोई कट्टे से कट्टा काफिर भी इनकार की जरूरत नहीं कर सकता। अच्छा अब देखिए, मुझे ये बताइए, मैं एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं। देखें, एक शख्स उस वक्त तक तो अपने घर में आराम से रहेगा जी जब तक वो अपनी आंखों से ये ना देख ले कि उसके घर में कोई सांप है। अब मुझे बताइए कि अगर एक शख्स अपनी आंखों से खुद देख ले कि उसके घर में एक नाग सांप जो है मौजूद, वो अपनी आंखों से देख लिया, तो अब मुझे बताइए कि उसके बाद जो है उस नाग सांप का वो इनकार करेगा? नहीं करेगा ना। तो अब मौदूदी साहब इसी तरह की बात करें कि तुम जो है दोजख के दहाने पर, दोजख के किनारे पर खड़े रह जाने के बाद तुम ये काम ना करोगे, उसके बाद तुमको दुनिया में दोबारा जब भेज दिया जाएगा तो फिर तुम ऐसी हरकत करोगे। ये कैसी बात है यार, कैसी बात है, जरा सोचिए। कितनी बड़ी धांधली जो है कुरान कर रहा है, समझो धांधली। तो यहां फिर और आगे मौदूदी साहब ये कहते हैं, वरना अगर उन्हें साबिक जिंदगी की तरफ वापस भेज दिया जाए तो वो फिर से वही कुछ करेंगे जिससे उन्हें मना किया गया था। क्या ऐसा होता है भाई? आप अपनी आंख से इतना जी सच वाला जी, अल्लाह ताला अपनी मखलूक से इतना बेभरोसा है, इतना बाएतिबार है उसको कि वो उस पर फेथ करना ही नहीं चाह रहा। इतना बददयानत और इतना बुरा इंसान समझ रहा सर किसी को वो, कि इनको दिखाने के बाद भी ऐसा ही करेंगे। क्यों करेंगे भाई ऐसा?
नहीं, अब आप देखिए भाई, इतना सबको यह कहने की क्या जरूरत है? भाई सीधी सीधी बात यह है कि तुम अपने नबी के सच्चा होने की कोई दलील पेश कर दो। अरे कोई छोटा सा सबूत दे दो ना भाई। रोजाना तुम्हारे पास एक फरिश्ता आता है पोटली ले लेके, उसको जो है कम से कम दिखा दो लोगों को, ताकि लोगों को करार आ जाए, लोगों को इत्मीनान आ जाए। छोटी सी बात है ना। लोग ये नहीं पूछ रहे कि हमें अल्लाह को दिखना है, नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि हमें फरिश्ते को देखना है। यानी कुरान और साहिब कुरान ने या अल्लाह ने इतनी छोटी सी भी बात को पूरा नहीं किया, लेकिन मुतालबा कुरान और साहिब कुरान का यह है कि मुझ पर ईमान लाओ, मेरी इताअत करो, मैं जो जो तुम्हें कहता जाऊंगा उस पर तुम आंख बंद करके अमल करते जाना। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है? देखिए कुरान का और साहिब कुरान का मुतालबा, उसका डिमांड कितना बड़ा है लोगों से। आप देखिए, बात सिर्फ ये नहीं कि मान जाना नहीं है, मानने के बाद में जो उस पर अहकाम और नवाही जो उस पर बरसेंगे, अहकाम और नवाही की बरसात होगी। नहीं तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। कदम कदम पर वो इस शख्स की, जिसको नबी है, अपने आप को नबी कह रहा है, उसकी एक एक बात को तुमको मानते जाना है। वो तुमसे तरह तरह के इम्तिहानात लेगा, तुमको तरह तरह से आजमाएगा, तुमको हर तरह की आजमाइश में पूरा उतरना है, खरे उतरना है। अरे यार, ये कोई एक आदमी किन बुनियादों पर जो है ऐसे ऐसे शख्स की बात को मानेगा भाई? क्या वो बुनियाद क्या है? इस शख्स के पास कौन सी सच्चाई है, जरा ये बताओ। मैं खुद भी जानना चाहता हूं, मैं हैरान रह जाता हूं। कुरान का मुताला करता हूं, हदीस के जखीरे का मुताला करता हूं, इस शख्स के सच्चा होने का आज तक मेरे पास कोई सबूत नहीं आया, कोई सबूत नहीं आया, कोई भी सबूत मुझे आज तक नहीं मिला। जब तक मैं ईमान वाला था, बचपन से, जाहिर बात है मैं पैदा हो गया एक मुसलमान घराने में, जब सब लोग मान रहे हैं तो मैं भी वो मानता रहा, मैं कभी गौर नहीं किया था। लेकिन होते 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 जब जिस वक्त वाकई मैं बिल्कुल इस ऐसे किनारे पर आकर मैं गौर करने के लिए ठान लिया कि नहीं, मुझे जो है आखिरकार इस इस्लाम की सच्चाई तक पहुंचना है, मुझे जानना है कि जो है जिस शख्स को ये सब कुछ मकाम दिया गया, नबी रसूल, और उसके लिए लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस शख्स को जो है क्या पता नहीं क्या क्या समझते हैं, क्या वाकई ये शख्स सच्चा था भी या नहीं? जब मैंने इस पर्टिकुलर सवाल को लेकर इस्लाम को खंगालने लगा, इस्लाम को ढूंढने लगा कि भाई कहां है इस शख्स के सच्चा होने की कौन सी दलील है इसमें पाई जाती है, कुरान में या फिर कुरान के बाहर, जिसको ऑथेंटिक सोर्स कहा गया है, हदीस को, कहां है? नहीं मिला मुझे कोई सबूत नहीं मिला भाई। तो अब ये बताइए कि मैं कैसे मान लेता, कैसे मान लेता? जब जान जाने के बाद आदमी मानेगा कैसे? भाई उस वक्त तक तो मैं मानता रहा जब तक मैं जाना नहीं था, लेकिन जिस वक्त मैं वाकई ठोक बजा कर पूरी तरह से जो है खोल उधड़ कर खंगाल कर जांच पड़ताल करके जब मैंने जान लिया, तो अब मेरे पास मानने का कोई रास्ता नहीं रहा, बात खत्म हो गई। जब एक शख्स ही उसका सच्चा होना साबित नहीं है, तो इसका मतलब खुद यह साबित हो गया कि यह शख्स झूठा है। तो अब ये एक शख्स जिस पर सारी की सारा दारोमदार, कुरान का दारोमदार भी उसी पर है, इस्लाम के सच्चे होने का दारोमदार भी इसी पर है, तो ये शख्स खुद सच्चा साबित नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये शख्स झूठा साबित हो गया। तो अब ये झूठे शख्स की किसी बात को मैं कैसे कबूल कर सकता हूं? ये था वो सवाल जो मैं अपने आप से किया करता था, मैं अपने आप से किया करता था। तो चलिए जनाब, इसमें हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? उनके लिए वो बात खुल जाएगी जिसे वे इससे पहले छुपा रहे थे, और यदि संसार में फेर दिए जाए तो फिर वही करेंगे जिससे रोके गए थे। वास्तव में वे है ही झूठे। और फुटनोट दिया है, फुटनोट में कहते हैं, अर्थात जिस तथ्य को वो शपथ लेकर छुपा रहे थे कि हम मिश्रणवादी नहीं थे, उस समय खुल जाएगा, अथवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हुए भी ये बात
जो छुपा रहे थे वो खुल जाएगी, अथवा द्विधावादियों के दिल का वो रिश्त खुल जाएगा जिसे वो संसार में छुपा रहे थे। तफसीर इब्न कसीर। अच्छा, मुझे महसूस हो रहा है अब्दुल हमीद साहब कि आपकी आवाज़ का प्रॉब्लम है या नेटवर्क का प्रॉब्लम है या जो है आपके कुछ माइक का प्रॉब्लम है। कहीं तो कुछ चीज़ एबनॉर्मल चल रही है। यानी मुझे लग रहा है कि ये होता क्या मालूम है, आप जैसे ही कुछ बोलने लगते हैं उसमें एक वर्ड बहुत बड़ी आवाज में आता है और उसके सेकंड या थर्ड वर्ड जो है बहुत धीमी आवाज में आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अच्छा, या अच्छा, नहीं, हमारे आवाज जो तो भाई हैं, लगभग ठीक हो गई मेरी। हाँ, तो अब पता नहीं क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम है या क्या वजह से है, क्यों ऐसा हो रहा है। यानी हाँ, आज मतलब अब जरा ये जैसे मैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अच्छा वाईफाई अच्छा नहीं है, तो ये मोबाइल के हॉटस्पॉट से मैं चला रहा, तो वो शायद उस वजह से कुछ हो रहा होगा ये। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आयत नंबर 29 में कहा गया है, वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन। तो ये लोग कहते हैं कि जिंदगी जो कुछ भी है बस यही दुनिया की जिंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज, यानी हम मरने के बाद उठाए नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है भाई, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो ये इस बुनियाद पर कहा कि वो जो है रोजाना अपनी आंखों से इस चीज को देख रहे हैं। अगर मान लो वो उनका कहना गलत है और तुम्हारा दावा सही है, तो क्या तुम कोई सबूत दे सकते हो कि दोबारा उठाए जाएंगे? कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं। तो अब ऐसे मौके पर ये शख्स जो अपने आप को नबी कह रहा है वो भी, और वो लोग जो है जो उसके मुखातबीन हैं वो लोग भी बिल्कुल मसावी, बिल्कुल बराबर हुए ना भाई। दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, उनके पास भी कोई सबूत नहीं है, और तुम ये दावा कर रहे हो कि दोबारा उठाए जाएंगे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं। तो तुम अपने आप को इतना बरहक, इतना जो है परफेक्ट समझ रहे हो और सामने वाले की इतनी तौहीन कर रहे हो कि जो है वो ऐसा कहेंगे, जाहिर बात ऐसे ही कहेंगे ना, क्योंकि ये मंजर ये सदियों से इंसान अपनी आंखों से देखता जा रहा है। तो उस बुनियाद पर अगर इंसान ये कहता है तो इंसान गलत नहीं है ना। तुम जो दावा कर रहे हो कि नहीं तुमको जो है तुमको इंसान को दोबारा उठाया जाएगा, ये दावा सिर्फ दावा है और ये झूठा दावा है। ये दावा उस वक्त तक झूठा कहलाएगा जब तक आप अपने अपने दावे का कोई सबूत नहीं दे दोगे, है ना। ये देखें, दावे तो दुनिया में हर कोई करते हैं, दावे दुनिया में बहुत से लोग करते हैं। उन्हीं का दावा सच्चा साबित होगा जो अपने दावे के लिए कोई सबूत फराहम करे। पैगंबर कुरान के पास या अल्लाह के पास अपने दावे का कौन सा सबूत है बताओ कि वो जो है दोबारा उठाए जाएंगे, इंसान को दोबारा उठाया जाएगा? कुरान के पास इसकी क्या दलील है? अब दलील की बुनियाद, दलील पूछी जाएगी तो हमारे मुल्ला आकर ऊट पटांग जो है बातें करना शुरू कर देंगे। अरे भाई, ऊट पटांग बात नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास दलील क्या है। दलील सिरे से कुछ नहीं है, कोई दलील नहीं है, सिर्फ एक दावा है, दावा ही दावा है कुरान के पास या इस्लाम के पास, और अपने दावों को लेकर उसके पास से कोई दलील नहीं होती। तो जनाब हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? हाँ, उन्होंने कहा कि जीवन बस हमारा सांसारिक जीवन है, हमें फिर जीवित होना नहीं है। इस पे फुटनोट भी है, अर्थात हम मरने के पश्चात परलोक में कर्मों का फल भोगने के लिए जीवित नहीं किए जाएंगे। आवाज ठीक है सर? हाँ, आवाज तो है ठीक है, बस वही थोड़ा सा कुछ है गड़बड़ समझो। अभी जरा थोड़ा ठीक हुई, सुनो थोड़ा ठीक हुई। आयत नंबर 30 में कहा गया, वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाल अलैस हाज़ा बिलहक़्क़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। अच्छा, ये देखिए कुरान इसी तरह की बातों से भरा पड़ा है। अजाब है, कुफ्र है, ईमान है, मानना है नहीं मानना है, अजाब है, जहन्नम है, जन्नत है, मान पूरा कुरान इन्हीं बातों को लेकर जो है हर दूसरी आयत में यही बात कहता है।
कुरान इन्हीं बातों को हजारों बार रिपीट कर रहा है, ईमान कुफ्र, मानना नहीं मानना, मानना नहीं मानना, मानना नहीं मानना। अरे यार, कोई काम की बात करो, कोई अकल की बात करो, कोई लॉजिकल बात करो, कोई इंसान के फायदे की बात करो, कोई दुनिया में जो है इंसान जिंदगी कैसे गुजारे उसके लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। घुमा फिरा के जो है अच्छा इंसान अच्छे से अच्छा अमल करे तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो नहीं मानता। मानना जरूरी है, मानना सबसे पहले है। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब यहां पर भी वही बात कही गई, काश, यानी यहां पर फिर एक कामना की बात आई है, काश वो मंजर तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। उस वक्त उनका रब उनसे पूछेगा, क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे, हाँ ऐ हमारे रब, ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा, अच्छा तो अब अपने इनकार हकीकत की पादाश में अजाब का मजा चखो। हो इनकार को काफिर है ना, आवाज कट गई सर आपकी। काफिर क्या करेंगे, आपकी आवाज जो है कट वो गई। मंजर, मेरी आवाज कट गई। अरे यार, अभी आ रही है, अभी आ गई, वो कट गई थी जी। वो मंजर के वक्त की आवाज कट गई थी आपकी। अच्छा, अभी आ रही है मेरी आवाज, अभी आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आयत नंबर 30 में ये कहा गया कि वो काफिर जो है ना, वो ये मंजर देखेंगे। वो मंजर क्या है कि जो है वो उनके रब के सामने खड़े किए जाएंगे। काफिरों को क्या किया जाएगा? उनके रब के सामने खड़ा किया जाएगा। इज़ वक़िफ़ू, जब वो खड़ा किया जाएगा तो अब वो क्या कहेंगे? तो उनका रब उनसे पूछेगा कि क्या भाई बताओ, क्या ये सच नहीं है जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो? तो वो कहेंगे, हाँ हाँ भला ये है आए हमारे रब, बिल्कुल ये सच है। तो फिर उनका रब कहेगा, अच्छा तो फिर अब चखो जो कि तुम कुफ्र किया करते थे, अब उसका मजा, उसका अजाब चखो। क्या अंदाज है बात करने का। मुझे बताइए, कुरान किसी एक भी जगह पर अपने किसी भी दावे, अपने किसी भी जो है बात का कहीं कोई सबूत, कहीं कोई लॉजिक जो है पेश करता तो बताओ। यानी इस तरह की बातें, इस तरह की जो है सलावातें कुरान में भरी पड़ी हैं, मगर हैरतनाक हद तक हम देखते हैं कि कुरान किसी सबूत, किसी दलील से खाली पड़ा है, खाली पड़ा है बिल्कुल। यानी कुरान ये बातें भी क्यों कर रहा? सिर्फ ये दिखाने के लिए जो है, अरे यार ऐसा अगर वाकई ऐसा हो जाए और जो है अब हम अगर अपने रब के सामने खड़े हो जाएं और रब हमसे पूछा तो क्या होगा, तो इससे बेहतर ये है कि मान लो भाई, मान लो। यानी मनवाने के लिए वो कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लॉजिक नहीं दे रहा, लॉजिक नहीं दे रहा, कोई लॉजिक नहीं। हथकंडे हर तरह के हैं लेकिन लॉजिक कोई नहीं है, यह है प्रॉब्लम। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? हाँ, यदि आप उन्हें उस समय देखें जब वे प्रलय के दिन अपने पालनहार के समक्ष खड़े किए जाएंगे, उस समय अल्लाह उनसे कहेगा, क्या यह जीवन सत्य नहीं? वे कहेंगे, क्यों नहीं? हमारे पालनहार की शपथ, इस पर अल्लाह कहेगा, तो अब अपने कुफ्र करने की यातना चखो। अपने कुफ्र करने की यातना चखो। जी सर। यानी कुफ्र करने का जो है, कुफ्र करने पर इंसान को अजाब दिया जाएगा। अच्छा, कुफ्र क्या है कि भाई देखें, मैं आपकी बात से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसी को जाहिर बात है, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हुआ इसलिए मैं आपकी बात को नहीं मान सकता। कुरान इसी चीज को कुफ्र कहता है, और कुरान ये भी कहता है कि इस कुफ्र के बदले में तुमको जो है अजाब का मजा चखना है। मुझे बताओ कि किसी एक पूरे कुरान नजरिए पे जी डिसएग्रीमेंट भी कुफ्र है। हाँ, यही तो है ना कि भाई देखें, अब कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह है उसको मानो, कुरान ये कह रहा है कि फरिश्ते उसको मानो, कुरान ये कह रहा है कि हमारे रसूलों को मानो, कुरान ये कह रहा है कि हमारी किताबों को मानो, कुरान ये कह रहा है कि जो है जो जन्नत और दोज़ख है उसको मानो, कुरान ये कह रहा है कि आखिरत ये उसको मानो। अब कहेंगे नहीं यार ये ठीक है, मैं ऐसा कहता हूं कि ठीक कोई होगा कायनात का जो है बनाने वाला, कोई होगा, मैं नहीं जानता वो कौन है,
وہ اتنا بھی کہہ دے تب بھی وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پرٹیکولرلی جس خدا کی بات میں کر رہا ہوں، جن رسولوں کی بات میں کر رہا ہوں، جن کتابوں کی بات میں کر رہا ہوں، جن عقائد کی، جن جو ہے جس بلیف سسٹم کی بات میں کر رہا ہوں، تم کو چاہیے کہ اس کو مانے۔ اگر تم نہیں مانتے، اگر تم یہ کہتے کہ نہیں بھائی میری باتیں تمہارے پلے نہیں پڑ رہی، جس کا مطلب تم کافر ہو، کافر ہو، کافر ہو تم، اور کافروں کو جو ہے عذاب کا مزہ چکنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن اس طرح کی باتوں سے بالکل بھرا پڑا ہے۔ نہیں ماننے والوں کے خلاف عذاب جو ہے ماننا ہے تم کو، ہر صورت میں ماننا ہے۔ تمہارے پلے نہیں پڑا، تم کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہا، تب بھی ماننا ہے۔ تم کو ہماری باتوں میں، ہماری کتاب میں، ہمارے نبی میں، ہمارے رسول میں کوئی لاجک نظر نہیں آ رہی ہے، تب بھی ماننا ہے تم کو۔ نہیں مانو گے تو تم کافر کہلاؤ گے، اور کافر کہلانے کے بعد تم کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ ہے کل ملا کر ٹوٹلی قرآن کا، یہ ہے اصل جو ہے اصل یعنی اس کا مدعا یہ ہے، اس کا اصل منشور یہ ہے، کل ملا کر قرآن کا پیغام یہ ہے، قرآن کا یہی کور میسج ہے، کور میسج۔ جی یہ بات ہے۔ جی آیت نمبر 30 میں 30 کا ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ 30 ہو گیا نا سر، پڑھ لیا نا، یاتنا چکو ہو گیا نا۔ اچھا، تو آیت نمبر 31 میں کہا جا رہا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا تھا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی غلطی ہو گئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے کہ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتا عبد الحمید صاحب ایک بات، یہاں قرآن جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہیں پر نہیں کئی جگہوں پر یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی پیٹھوں پر، اپنی پیٹھ پر، اپنے بیک پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس بنیاد پر نہیں مان رہا، اب جیسا آپ یا میں، ہم کسی اور کی ایگزامپل نہیں دیتے کیونکہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے جو ہے بات کر رہا ہوں، تو اب ہم اس مدعے کو ہم اپنے دونوں تک جو ہے ہم جو ہے لمیٹڈ رکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ یا میں قرآن کو ہم سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس پر غور کر رہے ہیں، اور ہمیں آج تک قرآن میں کوئی لاجک نظر نہیں آئی، کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس کو بنیاد بنا کر ہم واقعی یعنی اس کو کسی خالق کائنات کا کلام سمجھنے لگے، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ آپ یا میں کیا کسی کا مال کھا رہے ہیں، کیا کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا کسی کا قتل کر رہے ہیں، کیا جو ہے ہم دنیا میں لوگوں کو جو ہے اور کوئی پریشان کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ مطلب ہم لوگ قرآن کی نظر میں کافر ہیں کیونکہ ہم قرآن کی باتوں کو نہیں مان رہے نا، قرآن کے اللہ کو، قرآن کے جو ہے رسول کو، قرآن کی کتاب کو، قرآن کے پیش کیے گئے عقیدوں کو نہیں مان رہے نا، تو ایسی صورت میں ہم قرآن کے کافر ہیں۔ تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم اپنے کانوں پر، اپنے پیٹھوں پر گناہوں کا بوجھ لیے پھر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے ہماری پیٹھوں پر آخر کون سا بوجھ ہے بھئی؟ کون سے گناہ ہیں؟ کون سے گناہ ہیں؟ یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس معاملے میں میں سنجیدہ ہوں۔ یہ سوال میں نے بہت پہلے کیا تھا، جس وقت جو ہے مجھے لگا کہ اسلام ایک گڑبڑ ہے، مجھے بڑی حد تک بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ حدیثوں کے ذخیرے کو تو ماننا میں بہت پہلے چھوڑ دیا تھا، لیکن خود قرآن کے اندر میں جو ہے کئی چیزوں میں گڑبڑ دیکھا تو مجھے لگا یار جو ہے میری عملی زندگی، میری پریکٹیکل لائف میں تو میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوں، میں ہر کسی سے پیار سے پیش آتا ہوں، جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ میرا پیار ہے، شفقت ہے، جو مجھ سے بڑے ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ عزت سے، احترام سے پیش آتا ہوں۔
جو میں ہر کسی سے اخلاق کے جو ہے کا رویہ اختیار کرتا ہوں، میں کسی سے گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی سے بد کلامی نہیں کرتا، میں کسی کا قتل نہیں کرتا، میں کسی کا مال نہیں کھاتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں کوئی فراڈ نہیں کرتا، تو مجھے بتاؤ کہ میرے کندھوں پر آخر کون سے گناہ ہیں؟ تو ہمارے کچھ ساتھی ہیں، ظاہر ایسا بات ہے تصور ایک جی حماد ہوتا نا جو ایک پورا کا پورا تھیلا اپنی پیٹھ پر اٹھاتا ہو، بوجھ پورا سو قلی کے سو طور پر کلو کا تھیلا، جی قلی کے طور پر کوئی تو سر پہ رکھتا ہے، یہ جو ہاں مونڈے جو میں رہتے نا چاول کے اور اس کے جی جو جی جی تھیلے ہاں اٹھاتے پورے، وہ ایک دم پوری جی بوری اٹھا لیتا ہے پیٹھ پہ. 100 کلو کا، جی ہاں 100 کلو کا جو ہے وہ چاول کی گونی اپنے جو ہے پیچھے پیٹھ پہ اٹھائے ہے. قرآن ایگزیکٹلی اس کا تصور پیش کر رہا ہے، یعنی یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون، یعنی کتنا برا بوجھ، کتنا جو ہے غلیظ، کتنا جو ہے گناہگار، اپنے گناہوں کا بوجھ تم جو ہے اپنے پیٹھ پر جو ہے اٹھائے پھر رہے ہو، لادے پھر رہے ہو. تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کوئی صاحب علم آئے اور مجھے بتائے کہ میں یا آپ آخر ہمارے پیٹھوں پر کون سے گناہوں کا بوجھ ہے؟ ہم نے کون سے گناہ کیے ذرا بتاؤ، کون سے گناہ کیے؟ صرف یہی نا سچ والا جی، جی جی بلکہ ایسے لگ رہا کہ بوجھ اتر گیا سر سے اور پیٹھ سے ایسا لگ رہا. ہاں یہ تو ہم کہتے ہیں، یہ تو ہم بار بار کہتے بھی ہیں نا. ہمارا یہی کہنا ہے کہ اسلام بذات خود ایک بوجھ ہے جو انسان اپنی عقل پر، اپنے کاندھوں پر فالتو میں جو ہے ڈھوئے ڈھوئے پھر رہا ہے، بوجھ ہے. اور ہم بھی اس بوجھ سے جو بوجھل تھے، ہم بالکل جو ہے اس وقت آزاد ہو گئے ہیں. اور ہم خود بھی، ہم اپنے بھائیوں جو ہمارے بھارت کے جو ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے پھر رہے ہیں، ہم ان کے کندھوں پر سے یہ اسلام نامی جو ہے یہ جو ہے نا چران، اس بوجھ کو ان سے ہم جو ہے چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں. اسلام نامی چران، اسلام نامی جو ہے یہ جو بدنمائی ہے، اسلام نامی جو ہے یہ جو کہتے ہیں نا بیماری ہے، اس سے ہم جو ہے ان کو نجات دلانا چاہتے ہیں. یہی تو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں آج بھی میں بالکل تیار ہوں کہ کوئی صاحب علم جو ہے واقعی مخلص ہے، سنسیئر ہے، اور اپنی تمام سنسیئرٹی کے ساتھ وہ اگر مجھے کہیں مل جاتا ہے یا پھر ہمارے چینل پر آتا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے ہمارے چینل پر ہم ان لوگوں کو اس لیے بلاتے ہیں کہ ہمارے چینل پر بہت سے ایسے لوگ جو اسلام کو چھوڑنے والے جڑتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اب اگر مان لو کوئی ایسا سچا صاحب علم جو واقعی جو ہے سنسیئر بھی ہے، وہ اگر آ کر ہمیں دین کی تلقین کرے، دین کی تبلیغ کرے، دین کی تعلیم دے اور بتائے کہ دیکھو بھئی تم لوگ کیونکہ بھٹکے ہوئے ہو، تم نے اسلام کو صحیح نہیں سمجھا، سچا اور صحیح اسلام یہ ہے قرآن کی تعلیمات، یہ ہے نبی کی جو ہے مطلب خصوصیات، یہ ہے کمال قرآن اسلام کا، یہ ہمارے سامنے پیش کرے. روزانہ 1 گھنٹہ آئے بھائی. کیا خیال ہے عبدالحمید صاحب؟ اگر ہم جو ہے کسی ایسے کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی صاحب علم ہے، وہ اگر جو ہے وہ اگر ہمیں روزانہ 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، تو کیا آپ اس کی باتوں کو سنجیدگی سے سننا آپ نہیں چاہو گے؟ نہیں چاہو گے؟ بالکل ہو سکتا کچھ چیز چھوٹ گئی ہوگی ہم سے، سمجھا دے ہم کو. بالکل ہاں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہم بھی انسان، ہم سے کوئی چوک ہو گئی ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم آپ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے ہم کراس کوشچن بھی کریں گے بھئی، کراس کوشچننگ کے بعد ہی تو ایک انسان کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے نا. بھئی ہم مومن ہونا نہیں چاہتے، ہم جو ہے سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں. دیکھیں سچائی تک پہنچنا اور مومن ہونا ان میں بہت بڑا فرق ہے. مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے آپ صرف آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا کا جو ہے رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سنا اور ہم نے اس پر ایمان لایا، ہم نے جو کچھ سنا ہم نے اس کو کنفرم کر لیا، ہم نے اس کو ویریفائی نہیں کیا، ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی، ہم نے جو ہے اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا. نہیں، یہ اس طرح کی بات ہی نہیں ہے، چپ چاپ ہم نے مان لیا. تو ایسے ماننے والے کو مومن کہتے ہیں. ایسے ماننے کے عمل کو ایمان کہا جاتا ہے. ہمیں ایمان نہیں چاہیے، ہمیں سچائی چاہیے. سچائی تک پہنچنے کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو گھسنا پڑتا ہے، رگڑنا پڑتا ہے،
اس کے سامنے جو ہے طرح طرح کے سوالات آئیں گے، وہ کراس کوشچننگ کرے گا کیونکہ اس کو سچائی تک پہنچنا ہے۔ تو اسلام یا اسلام کا ماننے والا جو ملا یا مولوی ہوتا ہے وہ کسی شخص کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی سے کراس کوشچننگ کرے۔ اسلام کراس کوشچننگ کو روکتا ہے، اسلام کراس کوشچننگ کو ڈسکریج کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کراس کوشچننگ نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ میں مونولوگ ہوں، میں مونولوگ پیش کر رہا ہوں اور تم لوگوں کو چاہیے کہ میرے مونولوگ پر ایمان لے آئیں، چپ چاپ مان لیں، سوال نہ اٹھائیں، سوال نہ اٹھائیں۔ تو اصل اختلاف ہمارا اور جو ہے علماء کا یہی ہے۔ علماء ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دلہے شاہ کے چوہے بنے رہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ بہت ہو گیا، اب ہم چوہے نہیں لینا چاہتے، اب ہم جو ہے انسان ہیں، ہماری عقل ہے، ہم نے اپنی عقلوں پر ایمان نامی تالے کو جو صدیوں سے پڑا تھا، ہم نے اس کو کاٹ کے پھینک دیا۔ ہم اپنی ہر طرح کی جو ہے مطلب ایمان نامی زنجیروں سے ہم آزاد ہیں۔ ہمیں جو ہے روشنی چاہیے، ہمیں کیا آزادی چاہیے، ہمیں سچائی کی جو ہے تلاش ہے۔ ہمارا جو ہے دیکھیں، دنیا کا ہر ملا ایمان کی بات کرتا ہے اور دنیا کا ہر ایکس مسلم سچائی کی بات کرتا ہے، یہ فرق ہے، یہ بیسک ڈفرنس ہے ایک مسلم اور ایک ایکس مسلم میں۔ مسلم ہمیشہ ایمان کی بات کرتا ہے اور جو ہے جو ایکس مسلم ہوتا ہے وہ سچائی کی بات کرتا ہے۔ ایکس مسلم کو جو ہے سچائی چاہیے، ایکس مسلم کے نزدیک سچائی کی اہمیت ہے، اور مومن یا مسلمان کے نزدیک ایمان کی اہمیت ہے، یہ ہے اصل فرق۔ اب آپ دیکھیے اس میں کیا کہا گیا۔ اب وہ جس طرح سے آپ نے ایگزامپل دیا نا کہ وہ لوگ جو اپنی پیٹھ پر وہ ایک طرح کا بوجھ، ایک بہت بڑے جو ہے بوجھل تھیلے کی شکل میں جو ہے لیے پھر رہے ہیں۔ قرآن یعنی ان لوگوں کو ایسی جو ہے تشبیہ دیتا ہے، اس طرح کے ایگزامپل دے کے سمجھا رہا ہے کہ تو ہے تمہاری پیٹھوں پر گناہوں کا بوجھ ہے۔ کیا گناہ ہے بھی؟ ہم نے کون سے گناہ کیے؟ ذرا بتاؤ، کون سے گناہ کیے؟ یہی بات جب میں نے اپنے والد صاحب قبلہ کے سامنے رکھی، میں اپنے بہنوں بھائیوں کے سامنے، میرے اپنے کچھ دوست احباب کے سامنے، کہ بھائی میں نے تو کچھ مطلب بتائیے کہ میں نے کسی کا جو ہے قتل نہیں کیا، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کو فراڈ نہیں کیا، کسی کا کوئی دھوکہ نہیں دیا، تو مجھے بتاؤ کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ تو ان سب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ تم اگر قتل کر دیتے، تم اگر کسی کا ریپ کر دیتے، تم کسی کا جو ہے مال کھا لیتے، کسی کو فراڈ کر دیتے، کسی کو جو ہے اگر دھوکہ دے دیتے، تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات یہ ہے کہ تم نے اسلام کو چھوڑا ہے، تم نے نبی کو ماننا چھوڑ دیا ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام یہ ہے۔ اسلام کی نظر میں کسی کا ریپ کر دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کسی کا مرڈر کر دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اسلام کو ماننا چھوڑنا یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ نشچے وہ کشتی میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ جب اچانک آ جائے گی تو کہیں گے ہائے اس وشے میں ہم سے بڑی چوک ہوئی ہے، اور وہ اپنے پاپوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ کیسا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 32 میں کہا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، دنیا کی زندگی ایک کھیل اور ایک تماشا ہے۔ اب یہاں فٹ نوٹ میں مودودی صاحب لکھتے ہیں، دیکھیں لمبی چوڑی جو ہے انہوں نے فٹ نوٹ دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے،
اور یہ محض کھیل اور تماشے کے طور پر بنائی گئی ہے۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں بہلائے تو کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے اور پھر اصل سنجیدہ کاروبار کی طرف واپس ہو جائے۔ نیز اسے کھیل اور تماشے سے تشبیہ اس لیے بھی دی گئی ہے کہ یہاں حقیقت کے مخفی ہونے کی وجہ سے بے بصیرت اور ظاہر پرست انسانوں کے لیے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سے اسباب موجود ہیں، اور ان غلط فہمیوں میں پھنس کر لوگ حقیقت نفس الامری کے خلاف ایسے عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں جن کی بدولت ان کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا بن کر رہ جاتی ہے۔ مثلا جو شخص یہاں بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے اس کی حیثیت حقیقت میں تھیٹر کے اس مصنوعی بادشاہ سے مختلف نہیں ہوتی جو تاج پہن کر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے گویا کہ وہ واقعی بادشاہ ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہیں پر ہم ذرا رکتے ہیں۔ مودودی صاحب یہ کیا جو ہے اپنی چرب زبانی کر رہے ہیں، چرب زبانی۔ نبی خود بھی بادشاہ بننا چاہتا تھا، حاکم وقت بننا چاہتا تھا، اپنے علاقے کا سب سے بڑا سردار بننا چاہتا تھا، اور پھر نبی کے جو صحابہ ہیں، نبی کے جو خلفاء ہیں، ان کا بھی سارا کاروبار یہی رہا نا۔ نبی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، کوئی اس کو دفنانے کی نہیں سوچ رہا۔ نبی ویسے یہ لوگ دھینگا مشتی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا دامن ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہے، ایک دوسرے کی گردنوں پر دوسرے کے ہاتھ ہیں، دھینگا مشتی چل رہی ہے، اور سب کا یہ مقصد ہے کہ کون اس وقت تخت سلطنت پر بیٹھے، کس کے ہاتھ میں حکومت اور امارت ہو، کون وقت کا خلیفہ اور امیر المومنین کہلائے۔ یہی تو سب کچھ کر رہے تھے نا۔ یعنی نبی نے اپنے صحابہ کو قریب ترین جو اس کے ساتھی ہے ان کو تعلیم جو تربیت دی، اس کا نتیجہ نبی کے آنکھ بند ہوتے ہی سامنے آ گیا دنیا کے۔ نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ ہاں بھئی اب آپ بتائیے کہ اگر واقعی نبی کی تعلیم یا قرآن کی تعلیم میں ایسا کوئی اثر ہوتا تو نبی کے صحابہ یہ ثابت کرتے کہ نہیں دیکھو ہم تو صرف آخرت پسند ہیں، ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہیے، ہم اس معاملے میں بڑے بہت بڑا دل رکھتے ہیں، جو چاہے تخت سلطنت پر بیٹھے، اور ہم تو صرف اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ہم نے دیکھا کہ اسلامی تاریخ کا پہلی جو صدی ہے، خون کی مطلب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خون کی ندیاں بہائیں، ندیاں مسلمان آپس ہی میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے ہیں۔ کیوں کاٹے ایک دوسرے کی گردنیں مسلمان؟ سارے کے سارے صحابہ ہیں، سارے کے سارے عاشرہ مبشرہ ہیں، سارے کے سارے جلیل و قدر ہیں، سارے کے سارے کبار صحابہ ہیں، سارے کے سارے نبی کی تربیت میں رہے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ ان کو حکومت چاہیے، ان کو دولت چاہیے، ان کو لونیاں چاہیے، ان کو دنیا کی جاہو حشمت چاہیے۔ اسی دنیا کے لیے تو وہ اپنے آپ ایک دوسرے کو کاٹتے رہے نا۔ اسی دنیا کی چاہت میں انہوں نے ایک دوسرے کے خون کی ندیاں بہائیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہاں مودودی صاحب ہمارے سامنے یہ چرب زبانی کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو دنیا کی زندگی، بھائی اسی دنیا کی خاطر تو آپ کا منہ بولا نبی، اس کو لونیوں کی ڈگار لگانی تھی، اس کو پسند، اس کو خوبصورت عورتیں چاہیے تھی۔ وہ جب کبھی جہاں کہیں خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس کی شہوت جاگ جاتی ہے۔ گھر میں بے شمار اس کی بیویاں ہیں، اس کے باوجود اس کو طرح طرح کی لونڈیاں چاہیے، ہر عمر کی لونڈی چاہیے، ہر طرح کی لونڈی چاہیے، اس کے ساتھ وہ سیکس کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ایک نبی جو ایسی تعلیم پیش کر رہا ہے وہ خود عملی زندگی میں ایسا ہے کہ وہ اس کو سوائے شلوار اور تلوار کے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ اور مودودی صاحب آپ ہمارے سامنے فلسفہ جھاڑ رہے ہو، آپ کی ساری باتیں فضولیات سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ مودودی صاحب کی باتیں سوائے خرافات،
سوائے فضولیات کے اور کوئی اس کی حیثیت نہیں رکھتی. مودودی صاحب آگے لکھ رہے ہیں مثلا جی جناب یہ بادشاہ والا کانسیپٹ تو انسانی معاشرے میں خود ڈیولپ ہوا اور اللہ بول رہا کہ بھئی یہ ٹیمپرری ہے، اصلی بادشاہ میں ہوں. اللہ کو بادشاہت کا کانسیپٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت وہ بول رہے یہ تو ناٹک ہے. بھائی اللہ کو تو رب رہنا چاہیے نا، اللہ کو تو رحیم اور رحمان رہنا چاہیے نا. اس کے ہر بندے پر، اس کے ہر جو ہے انسان پر اس کا رحم برابر ہونا چاہیے. وہ جو ہے ڈسکریمنیشن نہ کرے. ظاہر بات ہے قرآن کے اندر جو ہے جس طرح کی باتیں آتی ہیں وہ نہ ماننے والوں کے خلاف ہر طرح کی ڈسکریمنیشن کر رہا ہے. ماننے والوں کے لیے ہر طرح کی مراعات ہے، ہر طرح کی رحمت ہے. نہیں ماننے والے ان کے ساتھ ان کو جیسے کہ زندگی گزارنے کا جو ہے یا زندگی کا جو ہے حق حاصل نہیں ہے. ان کی زندگی اجیرن بناتی جاتی ہے قرآن میں، صرف اس لیے کہ وہ نہیں مانتے، صرف اس لیے کہ وہ چاپلوسی نہیں کرتے خدا اللہ کی. اس سے زیادہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا اب آپ دیکھیے مودودی صاحب آگے لکھ رہے ہیں مثلا جو شخص یہاں بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے اس کی حیثیت حقیقت میں تھیٹر کے اس مصنوعی بادشاہ سے مختلف نہیں ہوتی جو تاج پہن کر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے کہ گویا کہ وہ واقعی بادشاہ ہے، حالانکہ حقیقی بادشاہی کی اس کو ہوا تک نہیں لگی ہوتی. حقیقی بادشاہی کیا ہوتی بھائی؟ کیا ہوتی ہے حقیقی بادشاہی؟ آپ مطلب یہ ہے کہ بادشاہی کے چکر میں تو آپ کا نبی بھی پڑا رہا، بادشاہی اور جو ہے جاہو دنیا کی جو ہے چاہت میں آپ کے نبی کے صحابہ پڑے رہے. کبار صحابہ، جلیل القدر صحابہ کی ایک ہی کوشش تھی زندگی بھر، کیونکہ ان کو تربیت یہی ملی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی جو ہے جاہ مل جائے، زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے سلطنت جو ہے مل جائے. یہی ان کی کوشش تھی. سارے صحابہ اسی میں پڑے رہے، سارے کے سارے صحابہ. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ڈائریکٹر کے ایک اشارے پر وہ معزول ہو جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے اور اس کے قتل تک کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. ایسے ہی تماشے اس دنیا میں ہر طرف ہو رہے ہیں. کہیں کسی ولی یا دیوی کے دربار سے حاجت روائیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں حاجت روائی کی طاقت کا نام و نشان تک موجود نہیں. کہیں کوئی غیب دانی کے کمالات کا مظاہرہ کر رہا ہے، حالانکہ غیب کے علم کا وہاں شائبہ تک نہیں. کہیں کوئی لوگوں کا رازق بنا ہوا ہے، حالانکہ بیچارہ خود اپنے رزق کے لیے کسی اور کا محتاج ہے. جی ہاں، آپ کا اللہ، مودودی صاحب، آپ کا اللہ اور آپ کا رسول خمس الغنائم چاہتا تھا. آپ کا اللہ اور آپ کا رسول 20% لوٹے ہوئے مال میں جو ہے حق رکھتا تھا. مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا حق خود قرآن کے مطابق 20% ہے. کیوں ہے یہ؟ کیوں ہے؟ کیا ضرورت ہے بھئی تمہارے اللہ اور تمہارے رسول کو 20% لوٹے ہوئے مال کا جو ہے حق جتانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ مودودی صاحب جواب دیتے ہیں آپ؟ ہے آپ کے پاس جواب میرے سوالوں کا؟ اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کہیں کوئی اپنے آپ کو عزت اور ذلت دینے والا، نفع اور نقصان پہنچانے والا سمجھے بیٹھا ہے اور یوں اپنی کبریائی کے ڈنکے بجا رہا ہے، گویا کہ وہی گرد و پیش کی ساری مخلوق کا خدا ہے، حالانکہ بندگی کی ذلت کا داغ اس کی پیشانی پر لگا ہوا ہے. دیکھیں یہ صرف سوائے جو ہے یہ لفظی جگل بندی، یہ مطلب یہ جو ہے لفظوں کی جو ہے الٹ پھیر اور جو ہے لفاظی اور چرب زبانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. مودودی صاحب کے پاس، سید ابو الاعلی المودودی صاحب کے پاس سوائے چرب زبانی، سوائے لفاظی، لفظوں کی جگل بندی کے اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ان کا فلسفہ ڈھیر ہو جاتا ہے جب سچ والا جیسا کوئی شخص ان سے سوالات کرتا ہے، ان کے نبی پر سوال اٹھاتا ہے، ان کے اللہ اور ان کے قرآن پر سوال اٹھاتا ہے، ان کے نبی کے صحابہ پر سوال اٹھاتا ہے. مودودی صاحب ڈھیر ہو جاتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں مودودی صاحب جیسے لوگ. خالی جو ہے فلسفہ بگھارنا ہے، فلسفے بگھارنا ہے، ہاں؟ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، ان کے جذبات سے جو ہے کھلواڑ کرنا ہے. یعنی ان مترجموں اور ان مفسروں کو اس کے علاوہ اور آیا کیا؟ کیا آیا؟
अच्छा, कह रहे हैं कि ये सब खेल जो दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में खेले जा रहे हैं, मौत की साथ आते ही यकलख्त खत्म हो जाएंगे और इस सरहद से पार होते ही इंसान उस आलम में पहुंच जाएगा जहां सब कुछ ऐन मुताबिक हकीकत होगा और जहां दुनियावी जिंदगी की सारी गलत फहमियों के छिलके उतार कर हर इंसान को दिखा दिया जाएगा कि वो सदाकत का कितना जौहर अपने साथ लाया है, जो मीज़ान हक में किसी वजन और किसी कद्र कीमत का हामिल हो सकता है। खाली सिर्फ लफ्फाजी है, लफ्फाजी। मौदूदी साहब जिंदगी भर सिर्फ लफ्फाजी करते रहे, चर्ब जबानी करते रहे, अपना खुद साख्ता खोखला फलसफा बघारते रहे। मौदूदी साहब ने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने वाकई कोई इंसान के लिए कोई हकीकी बात पेश नहीं की। इन्होंने कोई ऐसा कोई मंतिकी को जो है मतलब इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो वाकई एक अक्लमंद इंसान को अपील कर सके। जी जनाब, इसका हिंदी हो गया जी। इसकी हिंदी में कह रहे हैं, तथा सांसारिक जीवन एक खेल है और मनोरंजन है और तथा परलोक का घर ही उत्तम है उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। तो क्या तुम समझते नहीं हो? इसमें फुटनोट दिया है उन्होंने, इसमें है अर्थात सामयिक और अस्थाई है। अच्छा, ये तो परलोक की बात हो गई और ये चलिए जनाब, अर्थात अब ये स्थाई। जी 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 एक घंटा हो गया है, तो कल हम आयत नंबर ये है 33 पढ़ेंगे। आज 32 पर एंड हो गया। तो अब हम इजाजत चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक के रिलेशन में जो बातें पेश की जाएंगी वो आपके इल्म में, आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा करेंगी। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर आप लोग जो है इस टॉपिक में शरीक रहें। और ये टॉपिक है कि वही की कहानी की शुरुआत कैसे हुई। वही नामी कहानी, वही एक कहानी है, एक दास्तान है, एक मनगढ़ंता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, इस पर जो है हम बात करेंगे आज। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़रूर जो है आप लोग इसमें शरीक रहें। तो तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अच्छा, मैं एक बात हमारे जो है जितने दोस्त हैं जी, जितने भाई हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा जी। एक जो है 1 मिनट रुक जाइए। मैं चाह रहा था कि जो है लोग जो है कम क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, या फिर ये टाइम उनको सूट नहीं कर रहा है, क्या वजह से है। हम जो है जब 8 बजे अगर करते थे तो उस वक्त बहुत से लोग शरीक हो जाते थे, तकरीबन 500 के ऊपर चले जाते थे लोग। लेकिन अभी देखें, हम देख रहे हैं कि 100 सवा 100 ही लोग जो है चल रहे हैं। तो मैं हमारे भाइयों से ये जानना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये टाइम सूट नहीं कर रहा तो हमें बताइए आप, और मैक्सिमम जो है आप लोगों के लिए सूटेबल टाइम क्या है। अगर आप ये बता दें तो फिर हम जो है उस पर भी गौर करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो लाइव प्रोग्राम है दर्स कुरान, ये मैक्सिमम जो है इसको सक्सेस होना चाहिए। भाई, मुझे बड़ा दुख होता है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है लेकिन आप लोग, मुझे हैरत होती है कि क्यों इतना इसको इजी ले रहे हैं। समझ नहीं आ रही बात। इसका मतलब आप सीरियस नहीं हैं, आप लोग अभी भी संजीदा नहीं हुए, आप लोग अभी भी संजीदा नहीं हुए। तो मुझे बताइए कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। तो ठीक है, हम जो है उस टाइम में अपने आप को जो है फ्री करेंगे और जो है आपके लिए उस टाइम में जो है ये बात, इन बातों को पेश किया जाएगा। अरे कम से कम एक जो है 600-800 लोग तो लाइव होने चाहिए यार। ये कैसी बात है, इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहा है और आप जो है, हाँ, मुझे बड़ी हैरानी होती है। मुझे बड़ी, पहले फिर भी जो है लोग 400-500 तो हो जाते थे। सब में आ जाते सब। नहीं देखिए कि अगर आप लोग संजीदा नहीं हैं और फिर मैं अकेला ही संजीदा हूं जो है मैं चिल्ला रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे सोचना पड़ेगा यार। ऐसा लग रहा है कि मैं आईने के सामने ठहर कर जो है सारी बातें जो है मैं चिल्ला रहा हूं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आप लोग बताइए कि कौन सा टाइम जो है लोगों, मैक्सिमम लोगों के लिए, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, यानी मैक्सिमम जो है कौन सा टाइम
جو ہے زیادہ سوٹ کرتا ہے، اگر وہ ٹائم بتائیں تو ہم اس کو اس ٹائم میں رکھیں گے، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم لوگوں تک یہ بات پہنچے، کیونکہ دیکھیں اس نوعیت کا، اس انداز کا جو مطالعہ ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں قرآن کی، یہ قرآن کی ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے دوستو. اس کو میں کتنے بار کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے، لیکن آپ ابھی تک بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے کانوں پر وہ سنجیدگی کی جوں نہیں دوڑ رہی ہے. مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے. خیر میں تو چپ ہونے والا نہیں ہوں، میرا تو یہ فرض ہے، میرا یہ کام ہے کہ میں اس سچائی کو دنیا تک پہنچاؤں. کوئی سنے نہ سنے، اگر آپ لوگوں میں سے مان لو 2-4 لوگ بھی سنیں گے تو میں ان کے لیے، میں آپ لوگ 2-4 لوگوں کے لیے یہ بات سنا دوں گا، کیونکہ میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں اس سچائی کو دنیا تک پہنچانا ہے. اب رہی بات یہ آپ اپنا فرض ادا کرتے نہیں کرتے ہیں، یہ آپ لوگ اپنے گریبان میں جھانکے ہیں، آپ لوگ جھانکے ہیں. میں تو اپنا کام کر رہا ہوں پوری سنجیدگی، پوری جو ہے دلچسپی، پوری یکسوئی کے ساتھ میں اپنی باتیں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ اپنا فرض، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. بھئی میں آپ سے کچھ اور نہیں چاہ رہا ہوں نا، میں چاہتا ہوں کہ میری باتوں کو، میری باتیں نہیں ہیں، قرآن کے اس مطالعے کو آپ جو ہے ہمارے ساتھ شریک رہیں، اور ان میں آپ بھی جو ہے آپ بھی حصے دار رہیں. آپ لوگ ان باتوں کو جو ہے سنیں، غور سے سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں. میرا یہ مقصد ہے. بھئی میں کون سا آپ سے جو ہے 2 روپے چاہ رہا ہوں بتائیے. وما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہ رہا ہوں، کوئی بدلہ نہیں چاہ رہا ہوں، کچھ نہیں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ ان باتوں کو، یعنی اس طرح کی جو ہے جو باتیں ہو رہی ہیں اسپیشلی درس قرآن کے حوالے سے، اس کو دنیا تک پہنچانا ہے. یہ آپ لوگوں کا اخلاقی فرض ہے، فریضہ ہے. بھائی دیکھیں کہ اگر آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہوں گے تو یہ لکھ کے رکھ لو آپ کہ آپ کے گھر میں، آپ کی نسل میں قرآن آئے گا اور قرآن کے ماننے والے آئیں گے. آپ کے بچوں، آپ کی بیٹوں، آپ کے بیٹیوں، آپ کے پوتوں، آپ کی پوتیوں میں سے بہت بڑی اکثریت کو قرآن کا ماننے والا بنا ڈالیں گے. تو ٹھیک ہے، آپ یہی چاہتے ہیں تو آؤ، ٹھیک ہے بھی، چلنے دو. آپ لوگ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، جی بالکل صحیح بات کہی آپ نے، نس پکڑ لیا آپ نے، بالکل. ہاں بھئی اگر آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے، آپ کی آنکھ کا تارا ہے، آپ کا راج دلارا ہے، وہ کہیں جو ہے پڑھنے جائے، کسی کالج میں ہو، دیش میں ہو یا پردیش میں ہو، وہ اس کو اسلامیوں کی جو ہے کہ ہتھے چڑھ جائے، اور وہ اتنی لمبی داڑھی اور ماتھے پر جو ہے وہ نماز کے گٹھے لگا کر، ہاتھ میں قرآن لے کر وہ آ جائے، کہنے لگے آپ کو کہ جو ہے بابا جان آپ کو بھی جو ہے اسلام قبول کرنا ہے، کیونکہ میں نے تو قبول کر لیا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہ رہے ہیں تو بھائی میں کیا کہوں بتاؤ. میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، میں تو چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں. دیکھو بھائی یہ خطرہ آپ کے ہر گھر میں یہ جو ہے تلوار کی شکل میں منڈلا رہا ہے. اب بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی، اب بھی آپ نہیں چونکتے، اب بھی اگر آپ چوکس نہیں ہوتے تو بھائی ٹھیک ہے، یہ تو اس کے پھر یعنی جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہیں، ہم نہیں ہیں. کم سے کم سچ والا تو نہیں ہے بھائی. سچ والا ان تمام باتوں سے بری ذمہ ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ ہیں ذمہ دار. اگر آپ یہی چاہتے ہیں الٹیمیٹلی کہ آپ کے گھر میں اسلام جو ہے داخل ہو جائے، گھس جائے، تو بھائی اب کو میں کیسے روک سکتا ہوں بھائی؟ میں کیسے روکوں گا؟ آپ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ اسلام آپ کے گھر میں آ جائے. اب میں نہیں روک سکتا. میں جو کر سکتا تھا، میں جو کر رہا ہوں. اب یہ آگے آپ کی مرضی بھائیو، آپ کی مرضی، میں کیا کروں گا. چلیے بھائی میں اجازت چاہتا ہوں سبھی سے. جی اوکے. جی سر، ملتے ہیں 8:30 بجے، تب تک کے لیے شکریہ. جی خدا حافظ.